تو رمضان اب اپنے بالکل آخری مرحلے میں ہے۔ یہ جو آخری راتیں ہیں نا، ان میں تو رحمتیں جیسے برس رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ جب یہ مہینہ چلا جائے گا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہمارا حال کیا ہوگا؟ چلیں آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1 منٹ کے لیے ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں۔ عید کا چاند نظر آ گیا ہے، ہر طرف خوشی ہے، مبارکبادیں دی جا رہی ہیں۔ اس لمحے میں کسی کا دل اندر سے کیا محسوس کر رہا ہوگا؟ کیا ایک گہرا سکون ہوگا، ایک اطمینان، یا پھر دل کے کسی کونے میں ایک کسک سی ہوگی، ایک افسوس؟ دیکھیں، عید کی صبح نا 2 میں سے کوئی ایک احساس لے کر آئے گی۔ یا تو وہ والی خوشی ہوگی جو ایک کامیاب رمضان کے بعد ملتی ہے، ایک پاکیزہ گہری خوشی، یا پھر ایک خاموش سا پچھتاوا ہوگا ان لمحوں کا جو بس گزر گئے، اور فیصلہ وہ ہمارا ہے۔ تو چلیں پہلے اس پچھتاوے والے راستے کو دیکھتے ہیں، ایک کہانی کے ذریعے۔ یہ کہانی ہے عثمان کی، ایک ایسے نوجوان کی جس کے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن شاید نیت کی تھی۔ عثمان کا پورا مہینہ نا بس ایک ہی جملے پر گزر گیا، ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ وہ ہر روز سوچتا تھا چلو کل سے نمازیں ٹھیک کروں گا، اچھا تہجد کے لیے آخری عشرے میں اٹھ جاؤں گا، سچی توبہ ہاں وہ بھی کرنی ہے، ابھی تو بہت راتیں پڑی ہیں۔ اور بس وہ ٹالتا رہا، اور وقت تو کسی کے لیے نہیں رکتا، وہ ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل گیا۔ اور پھر اچانک عید کی صبح آ گئی، ہر کوئی خوش تھا، چہرے چمک رہے تھے، لیکن عثمان کا دل وہ بھاری تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ، پورے 30 دن تھے میرے پاس اور میں نے سب ضائع کر دیے۔ وہ رحمت کی بارش جو پورے مہینے برستی رہی وہ اب رک چکی تھی، اور وہ بالکل خالی ہاتھ کھڑا تھا۔ یہ وہ پچھتاوا ہے جس سے ہم سب ڈرتے ہیں، جس سے پناہ مانگتے ہیں۔ لیکن ایک اچھی خبر بھی ہے، ہمارے لیے ابھی کھیل ختم نہیں ہوا، دروازہ ابھی بند نہیں ہوا، یہ آخری راتیں ابھی باقی ہیں، سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے، واپس آنے کے لیے۔ لیکن کیا ہو اگر کسی کے لیے رمضان اس لیے مشکل ہو کہ اس کی زندگی ہی بہت مشکل ہے؟ جب دل پر اتنے بوجھ ہوں تو عبادت کیسے ہو؟ چلیں اب مریم کی کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب دل ٹوٹا ہوا ہو تب بھی اللہ سے تعلق کیسے جوڑا جا سکتا ہے۔ مریم کی زندگی آسان نہیں تھی، گھر میں مسئلے، ہر وقت کی ٹینشن، پریشانی، اور دل میں ایک ایسا درد جو کسی کو بتایا بھی نہیں جا سکتا۔ رمضان تو آ گیا لیکن اس کے لیے کچھ نہیں بدلا، وہی دن وہی راتیں، کوئی فرق محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک رات جب اس کی ہمت بالکل جواب دے گئی، اس نے سب کچھ ایک طرف رکھ دیا، نہ کوئی لمبی نماز پڑھی، نہ کوئی تسبیح کی، وہ بس چپ چاپ جا نماز پر بیٹھ گئی، اپنے سارے بوجھ، سارے آنسوؤں اور اپنی ساری سچائی کے ساتھ، اپنے رب کے سامنے۔ اس نے صرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور ایک چھوٹی سی سادہ سی دعا کی، یا اللہ، میرے اندر جو کچھ بھی ٹوٹا ہے نا، بس اسے جوڑ دے۔ کوئی رٹے رٹائے الفاظ نہیں تھے، کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں تھی، بس دل سے نکلی ہوئی ایک سچی آواز تھی۔ اور آپ جانتے ہیں، وہی ایک لمحہ، وہی ایک سچی پکار اس کی زندگی میں تبدیلی کی شروعات بن گئی۔ مریم کی کہانی ہمیں یہی تو بتاتی ہے کہ اللہ کو لفظوں کے انبار نہیں چاہیے، اس سے تو دل کی سچائی چاہیے۔ کبھی کبھی ایک سچا آنسو، ایک دل سے نکلی ہوئی آہ، ہزاروں لفظوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اچھا، مریم کا دل تو دنیا کے دکھوں سے ٹوٹا تھا، لیکن کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو گناہوں کے بوجھ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اب سنتے ہیں حمزہ کی کہانی، ایک ایسا شخص جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ شاید رحمت کے قابل ہی نہیں ہے۔ حمزہ وہ سب کے سامنے ہنستا تھا، مسکراتا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ ختم ہو رہا تھا۔ رمضان میں سب کہتے تھے سکون مل رہا ہے، چین آ رہا ہے، لیکن اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اسے اپنے گناہ ایک پہاڑ جیسے لگتے تھے، اسے لگتا تھا کہ وہ اللہ سے بہت بہت دور ہو گیا ہے۔ پھر ایک رات جب اس سے اور برداشت نہیں ہوا، وہ اندھیرے میں اکیلا بیٹھ گیا اور بس اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک سوال پوچھا، یا اللہ، میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں، میں ٹوٹا ہوا ہوں، لیکن کیا تو پھر بھی مجھے چاہتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی بے بسی بھرا سوال تھا۔ اور اسی لمحے نا اس کے دل میں جیسے ایک روشنی سی ہوئی، اسے سمجھ آیا کہ اللہ کو کامل لوگ نہیں چاہیے، وہ تو انتظار ہی ان کا کرتا ہے جو ٹوٹے ہوئے ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو خود کو کسی قابل ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ کی پکار تو اصل میں انہی کے لیے ہے۔ تو یہ کہانی ہر اس انسان کے لیے ایک امید ہے جس کا دل بوجھل ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے نہیں چھوڑا،
کبھی نہیں، بس ایک قدم اٹھانے کی دیر ہے، پلٹنے کی دیر ہے، وہ تو انتظار کر رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ پچھتاوے سے کیسے بچنا ہے، سچی دعا کی طاقت کیا ہے اور نا امیدی میں امید کیسے رکھنی ہے۔ اب آخری کہانی، علی کی کہانی۔ یہ کہانی ان ساری باتوں کو جوڑ کر ہمیں ایک بہت ہی سیدھا، ایک بہت ہی عملی راستہ دکھاتی ہے۔ اب عید میں بس ایک دن رہ گیا تھا۔ علی نے اپنے ارد گرد دیکھا، گھر صاف تھا، نئے کپڑے استری ہو کر لٹکے ہوئے تھے، ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ لیکن پھر اس نے اپنے دل کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ تو ابھی بھی اللہ سے ویسے ہی دور ہے۔ تب اسے احساس ہوا کہ نئے کپڑوں کے نیچے ایک پرانا غافل دل لے کر عید منانے کا کیا فائدہ۔ تو بس اس نے فوراً وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ اس نے دنیا کے سارے کام چھوڑے اور اپنے رب کی طرف پلٹا۔ بہت آسان سے 3 قدم اٹھائے۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور پھر اپنے ہاتھ اٹھا لیے، ایک ایسی توبہ کے لیے جو سب کچھ بدل سکتی تھی۔ اس کی دعا بھی بہت لمبی نہیں تھی، بالکل سیدھی اور دل سے تھی۔ یا اللہ، اس سے پہلے کہ عید آ جائے پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ بس اتنا چاہتا تھا کہ جشن شروع ہونے سے پہلے اس کا اور اس کے رب کا معاملہ صاف ہو جائے۔ اور اس ایک چھوٹے سے عمل میں اس سے وہ سکون ملا جو شاید پورے مہینے کی غفلت کے بوجھ کو ہلکا کر گیا۔ علی کی یہ سادہ سی کہانی دراصل آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ کیونکہ اصل جشن، اصل عید نئے کپڑوں یا شیر خورمے کی نہیں ہے۔ اصل عید تو اس دن ہوتی ہے جب رب راضی ہو جاتا ہے، جب دل کو یہ سکون مل جاتا ہے کہ ہاں مجھے معاف کر دیا گیا ہے۔ تو ہم واپس وہیں آ گئے، اسی پہلے سوال پر کہ عید کی صبح ہمارا دل کیا محسوس کرے گا، خوشی یا پچھتاوا؟ یہ جو چند راتیں بچی ہیں نا، یہی فیصلے کا وقت ہے، اور انتخاب وہ ابھی بھی ہمارے اپنے ہاتھ